ہم سوال کے حوالے سے بات کر رہے تھے. سوال مثبت بھی ہیں، منفی بھی ہیں، کس کا جواب دیا جائے، کس کا نہ دیا جائے. بہرحال اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. ڈاکٹر حماد صاحب، ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال کس سے کیا جائے. آج کل تو ہمارے اساتذہ میں گوگل بھی ہے نا، سوشل میڈیا بھی ہے، تو سوال کن لوگوں سے کیا ہے؟ جیسے قرآن مجید میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ اہل ذکر کون سے ہیں؟ اور وہ اہل ذکر جو آج کل کے معاملات پر بھی پوری نگاہ رکھتے ہوں، آج کل کے حالات ان کے حوالے سے. جی دیکھیں، قرآن کا یہ حکم جو ہے بہت واضح ہے اور قیامت تک کے لیے یہ سٹینڈ کرتا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھیں. اہل ذکر کون ہے؟ میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. جو اوریہ صاحب بات کر رہے تھے کہ جدید دور کے سوالات بھی جدید ہیں، یہ بہت اہم بات ہے کہ اصل میں جب سوال بنتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کا سوال نصف العلم، تو وہ جس طرح کا علم اس نے حاصل کیا ہوتا ہے، جس طرح کے براٹ اپ سے وہ آیا ہوتا ہے، جس طرح کی اس نے تربیت اور تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، اس کے سوالات کی نوعیت بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے. لہٰذا جو تشکیک کے دور میں پلا بڑھا ہو اس نے تشکیک کی بات ہی کرنی ہے، اور جو الہاد کے دور میں پلا بڑھا ہو اس نے الہاد کی بات کرنی ہے. اور خاص طور پہ جب ہم اس پوری صدی کی، جس صدی کے اندر ہم موجود ہیں، بلکہ 21ویں صدی سے پیچھے آپ 20ویں صدی کی پوری، اگر اس کو آپ اس کی فکر کو اگر کسی ایک فکرے میں بیان کرنا چاہیں تو وہ لاجک ہے یا سائنس ہے. اس کو کہا جاتا ہے لاجک کا دور ہے، منطق کا. تو آپ کہنے کہ لاجیکل اینڈ سائنٹیفک پوزیٹیوزم، منطقی اور سائنسی اثباتیت کا دور ہے. لہٰذا لاجک کے اوپر، سائنس کے اوپر گویا پوری ایپسٹیمولوجی چینج ہو گئی ہے، علمیات پوری چینج ہو گئی ہے، علم کی بنیاد چینج ہو گئی ہے. پہلے بنیاد ہوتی تھی حقیقت کو سامنے رکھ کے سوال بنایا جاتا تھا. اب جو سائنسی طریقہ کار ہے، جو علم کا طریقہ کار ہے، اس کو سامنے رکھ کے سوال بنایا جاتا ہے، نہ کہ حقیقت کو سامنے رکھ کے سوال بنایا جاتا ہے. لہٰذا بالکل سوچ کا زاویہ ہی مختلف ہے. اس لیے سوالات کے اندر تشکیک بھی ہے، سوالات کے اندر الہاد بھی ہے، اور وہ جدید ترین سوالات ہیں جن کا بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جواب اسی طریقے سے دینا پڑے گا جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے مراد یہ ہے کہ اہل ذکر وہ ہوتے ہیں جن کو کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے، اور ساتھ معاشرے کی نبض پہ ان کا ہاتھ بھی ہوتا ہے. معاشرے کی نبض پہ ہاتھ ہونا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہر رسول جو ہے وہ اس معاشرے کی زبان لے کے آیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اہل القرى، ہم نے جو بھی نبی بھیجا ہے وہ رہتی بستی متمدن بستیوں میں سے بھیجا ہے، جن کو ان کے کلچر کا علم تھا، ان کے سماج کا علم تھا، معاشرے کی روایات کا علم تھا، معاشرے کی جو ٹینڈنسیز ہیں، نزاکتیں ہیں، وہ سمجھتا تھا، میلانات اور رجحانات کو سمجھتا تھا. اس لیے اگر کوئی شخص کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، 1400 سال پہلے دیا گیا علم جو ہے وہ حتمی علم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی حتمی رہنمائی ہے، لیکن اس رہنمائی کو آپ نے معاشرے کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کا انطباق کرنا ہے. اگر آپ کا ویژن اس معاشرے کے اوپر اس علم کو انطباق کرنے کے قابل نہیں ہے تو آپ کسی کے سوال کے جواب کے قابل نہیں ہیں، بلکہ تنگ نظری بھی ہو جائے گی اس میں. ظاہر سی بات ہے. اس کے بعد تو آپ گویا وہ جو سوالات ہیں وہ ہوتے چلے جائیں گے. آپ دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا باعث بنیں گے اگر آپ اس کے بارے میں صحیح جواب نہیں دے سکتے. دیکھیں شروع میں جو میں بات کی تھی کہ ہر سوال قابل جواب نہیں ہوتا. دیکھیں ایمانیات کے حوالے سے سوالات اس دور میں بھی اس طرح کے ہوئے. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں دی گئی؟ اب یہ سوال آج بھی ہو سکتا ہے. وہ بھی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تمہاری لاجک، تمہاری سائنس وہ اس سے مطمئن ہو چاہے نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. تمہارے مساوات کے اصول، اب جدید دور جو ہے مساوات کی ایک ایسی ایک سویپنگ یعنی کنڈیشن وہ امپلیمنٹ کر دیتا ہے مساوات کے نام پر. اب اس مساوات میں جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو وہ ساری عالم بشریت سے اوپر ہیں، وہ کسی مساوات میں فٹ نہیں بیٹھتے. آپ کے اصول سارے غلط ہو جاتے ہیں، آپ کی سائنس، آپ کی علمیات، آپ کی ایپسٹیمولوجی غلط ہو جاتی ہے. لہٰذا سوال وہ جس کا تعلق ایمانیات اور عقائد کے ساتھ ہے، اس کا تعلق تو یہی ہے کہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، میرے پاس علم نہیں ہے، مجھے بس کہا گیا کہ وہی کی اتباع کرو. لیکن بہرحال یہ تو آپ نے فرمایا تھا اہل الذکر کے حوالے سے. اہل الذکر کی جو بات ہے، سوال پوچھے جانے کے لیے سوال کا بھی انداز ٹھیک ہونا چاہیے، اور جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے. سوال ٹھیک ہو جائے تو جواب بھی ٹھیک ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. میں صرف ایک واقعہ امام مالک علیہ الرحمہ کا نقل کرنا چاہتا ہوں، یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا وضو کا طریقہ بتا دیں. انہوں نے کہا تیرا سوال غلط ہے. حیران ہوا
3 دفعہ اس نے سوال پوچھا، مجھے وضو کا طریقہ بتا دیں حضرت، کہتے تیرا سوال غلط. اچھا. تو چوتھی دفعہ پھر اس نے کہا جی سوال ہی ٹھیک کروا دیں. تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں وضو کا طریقہ بتانے والا، مجھ سے یہ پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا. تو سوال کرنے کا سلیقہ سکھایا. سوال بدلے گا تو جواب بدل جائے گا. اگر آپ سوال پوچھیں اس لیے کہ علم کی جو اصل میراث ہے وہ تو وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے. اگر آپ وہاں سے لیں گے، مدینے والے کی مہر لگائیں گے، تو پھر آپ کو دین بھی اتھینٹک ملے گا، اور پھر اس کا انطباق حالات حاضرہ کے اوپر آپ نے اس معاشرے کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور اس معاشرے کو سوچتے سمجھتے ہوئے اور اس کے مینٹل لیول کو سمجھتے ہوئے آپ نے جواب دینا ہے. اور یہ سب اس میں ایک ڈائمنشن میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ بلکہ آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں کہ اسلام کے جو مخالفین ہیں، جو اور اسپیشلی جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ ایسے معاملات کرتے رہتے ہیں، کچھ طاقتیں ایسی ہیں، جب وہ سوالات جنریٹ کر کے عوام میں پھیلاتی ہیں، جب وہ شک ڈال کے عوام میں پھیلاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے نپٹیں؟ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو ہم سے سوال کر رہا ہے شخص وہ کیا علم کے لیے کر رہا ہے یا وہ بحث برائے بحث کر رہا ہے؟ دیکھیں، اصل مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ ہم نے جس وقت اپنی زندگی کے معاملات کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے جدید دور کے خصوصاً معروضی حالات کو، جن میں حکومت شامل تھی، سیاست شامل تھی، جس میں کرنٹ افیئر شامل تھے، جب ہم نے ان کو انٹرپریٹ کرنا شروع کیا ہے تو ہم نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اور سب سے پہلی بات ہم نے یہ کی ہے کہ یہ تو موجودہ حالات ہیں اور اس کے مطابق ہم نے ان کو سوچنا ہے، اس کے لیے قرآن و سنت کی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے ہم نے ان کو خالصتاً سیاسی اور علاقائی اور اس طرح کی صورتحال میں تقسیم کرنا شروع کیا ہے. اور یہیں سے وہ دوئی آئی ہے جس میں ہمارے پاس سے سوالات کے جواب ختم ہونے شروع ہو گئے ہیں. آپ اندازہ کریں، اہل ذکر کی بات کی تو قرآن پاک کی جو آیات ہیں، مجھ سے آپ بہتر سب عالم ہیں، بڑے میں تو بالکل مفتی کا ہوں کہ وہ جو مشہور قرآن پاک کی آیت ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ کتنی بڑی ذکر کی ڈیفینیشن اس حساب سے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ خلق کیا گیا اس کے اندر وہ لوگ تفکر کرتے رہتے ہیں. اور آپ اندازہ کریں، میں کبھی حیران ہوتا ہوں کہ آج کی ماڈرن جو ریسرچ ہے وہ بنیادی طور پہ 3 مختلف درجات پر بنیاد رکھتی ہے. پہلی یہ ہے کہ آپ ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں. ہائپوتھیسس کا مطلب ہوتا ہے an assumption based on the reasoning، ایک ایسا مفروضہ جس کے پیچھے دلیل موجود ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور جو ہے اس میں لندن کا موسم آ سکتا ہے، آپ اسی کے موسم کے بارے میں بات کریں گے. تو جب وہ مفروضہ بنانے کے بعد اگلا جو ہوتا ہے وہ ڈیٹا کلیکشن ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس کی ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی نکل جاتے ہیں، اور پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس ڈیٹا کو پروف کیا یا نہیں. اس پوری آیت کے اندر وہ تینوں مدارج موجود ہیں کہ آپ ذکر کرتے ہیں، آپ ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں، assumption کے ایک اللہ موجود ہے. اصل میں مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ ہم assumption بنیادی طور پہ غلط رکھتے ہیں. ہم assumption رکھتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ ہے، اس کا کون خالق ہے. اصل میں جب تک آپ اس کو الٹ نہیں دیں گے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور اگر خالق موجود ہے تو پھر وہ کیا چاہتا ہے، تو پھر اس کے بعد ڈیٹا کلیکشن تو نکل جاتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ والی صورت ہے. دوسری بات یہ ہے، خیر قرآن پاک کو خود اللہ نے ذکر کہا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کروں کہ چھوٹی سی کوشش میں نے زندگی میں کی ہے کہ جب بھی کوئی جدید ترین صورتحال پیش آئے، خواہ وہ امریکہ کی ہو، خواہ وہ روس کی ہو، خواہ وہ چین کی ہو، خواہ کچھ ہو، ایک کوشش یہ کی ہے کہ ان کی انٹرپریٹ کرتے ہوئے ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے کہ اس طرح کی سچویشن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آتی تو آپ کیا جواب دیتے اور کیا اس کے بارے میں گائیڈنس موجود ہوتی. آپ اندازہ کریں کہ آج تک 18 سال ہوئے مجھے کالم لکھتے ہوئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں گائیڈنس نہ ملی ہو یا اس کا رسول اللہ کی حدیث میں اس کی گائیڈنس نہ ملی ہو. جدید ترین قسم کے یونائیٹڈ نیشنز کے کنونشن سے لے کے نیچے تک بھی آپ کو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنا جو ہے نا وہ ڈھا دیا ہوا ہے کہ نہیں، یہ تو پیورلی ایک قومی مسئلہ ہے، یہ پیورلی ایک ڈیموکریٹک مسئلہ ہے، یہ پیورلی ایک سیاسی مسئلہ ہے. اس لیے ہمارے ہاں خود تشکیک کا شکار ہیں، جس لیے ہم سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے.